بالله من واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان رب ذوالجلال کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ زمین ہے جس کے اوپر ہم اپنی زندگی کے ایام گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں اس زمین کو قرار والی بنانے کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ میں تمہیں اس لیے اپنی عبادت کا حکم دیتا ہوں کہ تم میری زمین پہ بستے ہو، اور جس زمین پہ بستے ہو ہم نے اس کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، ہم نے اس کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے اور تمہارے لیے آرام کی جگہ بنایا ہے۔ بہت ساری اور بھی زمین کے کام ہیں۔ زمین کو نرم بنایا ہے اور اس زمین کے سینے پہ بہت سارے پھل اور پھول سبزی اس کے اوپر اگائی ہے۔ اس زمین کے نیچے بڑے خزانے رکھے ہیں اور اس زمین کا برقرار رہنا بھی یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ النبأ میں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ کیا زمین کو بچھونا بنانے والے ہم نہیں؟ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے نہیں بنایا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور یہ پہاڑ اس زمین کے بیلنس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، پروردگار کی، پالنہار کی، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون۔ کون ہے وہ رب؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ اللہ نے اپنی بندگی کا حکم دینے کے بعد مجھے اور آپ کو تخلیق کا کارنامہ اور احسان ذکر کرنے کے بعد کہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، ہم نے تمہیں بنایا ہے، ہم نے تمہیں وجود دیا ہے، ہم نے پانی کی بوند سے بہترین شکل میں تبدیل کیا ہے، ہم نے تمہیں دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، اور ہم نے اس دل کو پمپ کرنے کے لیے خون دیا ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے آپ کے سانس کو برقرار رکھنے کے لیے پھیپھڑے دیے ہیں، ہم نے خون کو صاف کرنے کے لیے گردے دیے ہیں، جگر دیا ہے، اور پورا نظام ہضم دیا ہے، معدہ دیا ہے، اور پورے اندر ایک فیکٹری ہے جو کھانے کو لیتی اور وصول کرتی ہے، پانی کو، کھانے کی چیزوں کو، پھلوں کو، گوشت کو پروسیس میں گزرنے کے بعد جو تمہیں توانائی فراہم کرتی ہے۔ ہم نے تم کو پیدا کیا، اس سارے سسٹم کو بنانے والا، تیرے دل، پھیپھڑے، گردے، معدہ، انتڑیاں اور فضول مال باہر نکالنے کا سسٹم، اور اس پیشاب اور پخانہ کی صورت میں زائد چیزیں جو ہے نا وہ نکالنے والا، وہ سارا سسٹم بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے آپ کے نبی دعا کیا کرتے تھے کھانا کھاتے ہوئے، الحمدللہ الذی اطعمنی، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا، سارے شکر اس اللہ کے نام جس نے کھلایا اور پلایا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقا، سارے شکر اس اللہ کے نام جس نے کھلایا اور پلایا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ، اور اس نے گلے سے نیچے اتارا ہے، حلق سے نیچے اتارنے والا بھی رب۔ کس طرح آپ لقمہ ڈالتے ہیں اور اس لقمے نہیں،
کہتے ہیں مرچی ساتھ لیجیے، مرچی ساتھ لگتی ہے اس منہ کے کناروں کے ساتھ، پھر منہ لعاب چھوڑتا ہے، میٹھا نمکین کوئی چیز جب اس کے ساتھ ٹچ کرتی ہے، زبان کو چھوتی ہے، پھر منہ میں وہ لعاب پیدا ہوتا ہے جس سے کھانا نگلنا آسان ہو جاتا ہے. یا پانی ڈال کے لوگ یا دودھ ڈال کے لوگ اس کو اندر اتار لیتے، لسی کے ساتھ لوگ کھا لیتے، چٹنی سے لوگ کھا لیتے. سوکھی روٹی کھانا مشکل ہے نا، یہ سسٹم منہ میں لگا ہوا ہے سارا کا سارا. تھوڑی سی نمک مرچ زیادہ ہو، تیز ہو، وہ بھی ناقابل برداشت، لیکن تھوڑی سی بالکل نہ ہو وہ بھی کھانے کے لائق نہیں رہے، کھایا نہیں جاتا. ورنہ پوچھے شوگر بلڈ پریشر کے مریضوں سے غریب ترس جاتے ہیں نمک اور میٹھا کھانے کے لیے. جی نہیں چاہتا، اللہ کی قسم جی نہیں چاہتا لوگوں کا کھانا کھانے کی. سوکھا اور پھیکا اور میٹھا کھانا کھانے کو دل بھر جاتا ہے. یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی بندے میں. تو اللہ نے اپنے مجھے اور آپ کو تخلیق کرنے کی نعمت کو ذکر کرنے کے بعد میں تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت کرو، میں نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں پیدا نہیں کیا، تمہارے پچھلے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے. ہماری تخلیق کا تذکرہ کرنے کے بعد اور ہمارے وجود کا بیان کرنے کے بعد اور ہمیں پیدا کرنے کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا. کون ہے وہ رب جو تمہیں اپنی بندگی کا حکم دیتا ہے اور اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے اور تمہیں کہتا ہے کہ میرا حکم مانو، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے. زمین قرار میں ہے، سکون میں ہے. والذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار کی جگہ بنایا ہے، بسنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ. میں اور آپ کے زمین کے اوپر بلڈنگیں، کوٹھیے، پلازے اور پتہ نہیں کیا کچھ کھڑا کر رہا ہوں اسی زمین کے اوپر اس کے قرار کو دیکھ. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ زمین قرار میں ہے، زمین سکون میں ہے، زمین ہلتی نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اس کو احسان کے طور پہ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. میں وہ رب ہوں جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا ہے. زمین ہچکولے کھاتی تھی پیدا ہونے سے پہلے، ہلتی تھی. اللہ نے اس کے ہچکولے بند کرنے کے لیے اللہ نے اس کے اطراف کے اوپر پہاڑ پیدا کر دیے ہیں، اس کا بیلنس برابر کر دیا ہے. جدھر آبادی زیادہ ہے وہاں پہاڑ نہیں ہے، اور جدھر پہاڑ ہے ادھر آبادی کم ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں پہاڑ گاڑ دی اللہ تعالیٰ نے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہیں زمین ان بیلنس نہ ہو جائے، کہیں ایک طرف جھک نہ جائے. کہیں کشتی پہ دیکھیں آپ، بس پہ دیکھیں آپ، بعض کا جب کسی چیز کے اوپر جب لوڈ زیادہ ڈالتے ہیں تو کوئی ایک چیز کشتی کے ایک سائڈ پہ لوڈ ڈالیں گے تو ڈوب جائے گی. کئی کشتی ڈوب گئی، تھوڑا سا ان بیلنس ہوگی، کشتی ڈوب گئی. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین کے اندر پہاڑ اس نے، مضبوط پہاڑ اس نے گاڑ دیے، کہیں یہ ہلے نہ، تمہیں ہلا نہ دے. وَأَنْهَارًا، اور اس میں نہریں بنائی ہیں. وَسُبُلًا، اور راستے بنائے اس نے، نہریں بھی ہیں راستے بھی ہیں. پانی ہی پانی ہوتا تو پھر بھی زندگی مشکل تھی، خشکی ہوتی پھر بھی زندگی مشکل تھی. ہر قسم کا حسین امتزاج اللہ نے پیدا کیا ہے، خوبصورت ماحول اللہ نے بنایا. پانی میں بسنے والے بھی ہمیشہ پانی میں نہیں رہ سکتے، خشکی کے رہنے والے بھی ہمیشہ خشکی پہ گزارا نہیں کر سکتے. اللہ نے دونوں قسم کا ماحول پیدا کیا ہے، راستے بنائے زمین میں چلنے کے لیے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ٹھہراوا دیا ہوا ہے. امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ وانزل لکم من السماء ماء، کون ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور پھر اس پانی کے ذریعے اس نے تمہارے لیے رونق والے باغات اگائے ہیں. حدائق ذات بہجہ، رونق والے باغات اسی زمین کے اوپر 14,000 1 لاکھ کھجور بھی ہے بعض باغوں میں. یہاں بھی لمبی مسافتیں، مربوں تک لوگوں کو باغ ہی باغ نظر آتے. یہ رب ہے جس نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا،
اس زمین کے اوپر درختوں کو اگانا تمہارے بس کی بات نہیں تھی. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اس کے درختوں کو اگانا یہ تمہارے لائق نہیں تھا، تم نہیں کر سکتے تھے. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ جی، جب یہ اکیلا کرنے والا، زمین اسمان کو کھڑا کرنے والا، زمین کو بچھانے والا اور زمین پہ انگوری کو اگانے والا، باغات کو پیدا کرنے والا، ایک پانی سے مختلف رنگ اور خوشبو اور ذائقے بنانے والا کون ہے؟ ایک ہی پانی ہوتا ہے، ذائقہ مختلف ہوتا ہے. کہتے ہیں اگر ذائقہ ایک ہوتا تو پھر بھی لوگ اکتا جاتے کھا کھا کے. یہ مالک کا کرم ہے کہ اس نے ذائقے مختلف بنائے. کوئی نمکین بنایا ہے، کوئی میٹھا بنایا ہے، کوئی کھٹا بنایا ہے، اس نے رنگ مختلف بنائے. پانی کا بھی یہ حساب ہے کہ پانی کو اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ اگر یہ پانی ایک رنگ کا ہوتا تو شاید اس سے جو اگنے والی فصلیں بھی اسی رنگ کی ہوتی. پانی کا رنگ اس لیے نہیں، یہ بھی کسی نے کہا پانی کا رنگ اس لیے نہیں کہ اگر ایک رنگ کا ہوتا تو اس سے ایک ہی رنگ کی چیزیں پیدا ہوتی. اس کا ذائقہ اس لیے نہیں، اگر یہ ایک ذائقے کا ہوتا تو پھر تمام چیزوں کا ذائقہ وہی ہوتا. اس کی بو نہیں، اگر اس کی ایک ہی خوشبو ہوتی تو پھر اس سے مختلف خوشبوئیں پیدا نہ ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے پانی کو بغیر رنگ، بغیر خوشبو اور بغیر ذائقے کے پیدا کیا ہے. پانی کا کوئی ذائقہ ہے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے. یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم اگا سکتے. اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ کرنے والا ہے، یہ اگانے والا ہے. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ قوم ہے جو اللہ کے ساتھ برابری کرتی ہے، اللہ کے ساتھ لوگوں کو برابر کرتی ہے، اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتی ہے. زمین کا قرار والا ہونا بھی بڑا حرام کن پہلو ہے. زمین ہلتی ہے، ابھی سائنس آپ کی تو یہی کہتی ہے کہ زمین چکر لگاتی ہے، اپنے محور کے گرد چکر لگاتی ہے. تقریباً وہ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہے. 1000 میل فی گھنٹہ کے حساب سے یہ اپنے محور کے گرد گھومتی ہے. 1000 میل. آج تک دنیا میں کوئی ایسا جہاز، کوئی ایسی سواری، کوئی ایسی ٹرین جو اتنی تیز رفتار سے دوڑے بھی سے اور اس میں جمپ نہ لگے ہے کوئی، اس کے اندر جو بیٹھنے والے حرکت نہ کریں. لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ بھی اللہ کا عجوبہ ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. کہتے ہیں 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، اپنے محور کے گرد چکر لگاتی ہے، اور 66,600 میل فی گھنٹہ کے حساب سے یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج کے گرد گھومتی ہے. لیکن کبھی کوئی جمپ، جی دھچکا نہیں لگا کبھی. ان دونوں قسم کی گردشوں کے باوجود یہ یوں بھی گھومتی ہے اور یوں بھی گھومتی ہے. سورج کے گرد بھی گھومتی ہے، جس سے 4 موسم پیدا ہوتے ہیں، سردی، گرمی اور بہار اور خزاں. اور یہ جو اپنے محور کے گرد گھومتی ہے ایسے ایسے، اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ دن رات پیدا ہوتے ہیں. ایک سائڈ جب سورج کے سامنے آتی ہے تو دن ہوتا ہے، اور جب آپ گھوم کے دوسری طرف جاتے ہیں تو رات ہو جاتی ہے. اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے اور سورج کے گرد بھی گھومتی ہے. لیکن کبھی آپ نے زندگی میں کوئی جھٹکے آپ نے محسوس نہیں کیا؟ ہم زندگی بڑی سکون کی زندگی ہے. کبھی آپ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، بڑے بڑے بلڈوزر چلاتے ہیں، بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں اسے، رولر چلاتے ہیں، جو رساسا جسے کہتے ہیں، اسی زمین کے اوپر اس کو دباتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن یہ رب کا پھر کرم ہے کہ جو اس زمین کو اتنی تیز رفتاری کے باوجود برقرار رکھے ہوئے ہے. وہ جب چاہتا ہے کہ زمین کے جس حصے پہ چاہے حرکت دے دے، وہ حرکت دے کے اس کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. ایک حصے پہ حرکت آتی ہے، دوسرے حصے کے لوگوں کو محسوس. یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے. اور یہ اس لیے میں گزارشات آپ کو کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں میں جو ترکی میں اور شام کے اندر زلزلہ آیا ہے، اور اس زلزلے نے
پوری پوری بلڈنگیں نگل لی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بیچ میں پوری پوری بلڈنگ نیچے آ گئی، آسمان بوس بلڈنگیں نیچے زمین پہ آ گئی، بڑی بڑی مضبوط بلڈنگیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ ان مرحومین کی مغفرت فرمائے جو اس میں یقیناً ہم تو ان کو شہداء کہتے ہیں، اعزازی طور پہ اللہ کے رسول نے چند لوگوں کو شہداء کا درجہ دیا ہے، ان میں سے وہ شخص بھی ہے جس کے اوپر بلڈنگ گر گئی ہے، وہ شہید ہے، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے اور وہ توحید کے اوپر فوت ہو رہا ہے تو یقیناً وہ شہادت کے درجے پہ ہے۔ پانی میں غرق ہو کے ڈوب کے مرنے والا، دیوار کے نیچے آنے والا، بلڈنگ کے نیچے آنے والا، پیٹ کے مرض میں فوت ہونے والا، وہ خاتون جو اپنے بچے کی پیدائش کی وجہ سے خون نکلنے کی بنیاد پہ فوت ہو جاتی ہے، وہ خاتون بھی شہید کے درجے پہ ہے۔ 7 یا 6 لوگ اللہ کے رسول نے ذکر کیے کہ یہ شہید کے درجے پہ آتے ہیں۔ ہزاروں لوگ ان بلڈنگوں کے نیچے دب گئے ہیں، انہوں کی تو لاشیں بھی نہیں ملی، اللہ اکبر کبھی۔ اور لوگ کس کیفیت میں، بڑی تکلیف دہ کیفیت ہے جب آپ دیکھتے ہیں وہ زلزلہ، کس قدر لوگ اپنے بازوں کو، اپنے بچوں کی جان نکلتی دیکھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو دبا ہوا زمین کے نیچے، کسی کا باپ، کسی کا خاوند، کسی کا سرتاج، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی اس ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جب چاہے زمین کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں اس کو تھرتھرا دیتا ہے؟ اللہ اس کو کیوں کپا دیتا ہے؟ ایسے اللہ کیوں کرتا ہے جو سالوں سال تک اس کو اتنی حرکت اور اتنی تیزی کے باوجود اور اتنے گھومنے کے باوجود جس کو برقرار رکھنے پہ قادر ہے، وہ اس کے اس عام روٹین کے خلاف اس کو کیوں ہلا دیتا ہے؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے آنے کا سبب ہمارے گناہ ہیں۔ جب لوگ اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، جب لوگ اللہ کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں، جب لوگ فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، جب لوگ واجبات کو ترک کرتے ہیں، جب لوگ اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، جب لوگ اللہ کے حکموں سے اللہ کے حکموں کو پس پش ڈالتے ہیں، جب لوگ اللہ کے دین سے اعراض کرتے ہیں، جب لوگ اللہ جلال کی شریعت سے منہ پھیر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کو ہلا کے بتا دیتا ہے کہ تم میری بغاوت کرتے ہو، میں چاہوں تو تمہاری اس برقرار زمین کو ہلا کے ملیا میٹ کر کے رکھتا ہوں۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے زلزلہ آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید سورۃ اسراء میں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، ہم ان کے اسودہ حال لوگوں کو، امیر لوگوں کو، بڑے لوگوں کو، سرداروں کو حکم دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، اور وہ اس میں بغاوت کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اور پھر اللہ کا عذاب ان پر ثابت ہوتا، اللہ کی بات سچ ثابت ہوتی ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْبِيرًا، اور پھر پروردگار ان کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے، ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب لوگ فسق کرتے ہیں، جب لوگ اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہیں، پھر اللہ ذوالجلال اپنے وعدے کو سچ ثابت کرتا ہے اور اللہ کی بات سچی ثابت ہوتی ہے، اور ہم ان کو ملیا میٹ کر کے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوح، اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنے قوموں کو، کتنی بستیوں کو، کتنی بستیوں والوں کو، کتنے زمانے والوں کو ہم نے برباد کر کے رکھ دیا، کتنے بسنے والوں کو ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا نوح کے بعد۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کے حوالے سے خوب باخبر بھی ہے اور خوب دیکھنے والا بھی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اس کے علم میں ہے کون کتنا گنہگار ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون کس قسم کا گناہ کر رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم لوگوں سے چھپ جاتے ہیں تو اللہ کو پتہ نہیں چلتا، اللہ کے علم میں ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو خوب دیکھتا بھی ہے اور اس سے باخبر بھی ہے۔ اور ہم نے ہلاک کر دی ان بستیوں کو، ہم نے کئی زمانوں پر، نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی، ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی، جب کسی قوم میں گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جب کسی قوم میں اللہ کی حدود کو توڑا جاتا ہے، جب کسی قوم میں اللہ کے قانون کو مروڑا جاتا ہے، جب کسی قوم میں اللہ کے حکم سے بغاوت کی جاتی، ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی
جب جس قوم میں معصیت اور نافرمانی کی جاتی ہے ثم يقدرون على ان يغيروا ثم لا يغيروا، لیکن یہ قوم اس برائی کو روکنے کی طاقت رکھتی تھی، روک سکتی تھی، روک سکتے تھے، لگام ڈال سکتے تھے، اس کے راستے میں باندھ سکتے تھے، برائی میں رکاوٹ بن سکتے تھے، ثم لم يغيروا، لیکن پھر یہ قوم اس برائی کو روکتی نہیں ہے، طاقت کے باوجود اس کو روکتی نہیں ہے، کہنے کی استطاعت کے باوجود روکتی نہیں ہے، برائی کو روکنے کے باوجود اس سے روکتی نہیں ہے، الا یوشک ان یؤمہم اللہ منہم بعقاب، پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کو اپنے عذاب کے اندر مبتلا کر کے رکھ دے۔ جس معاشرے میں لوگ برائی کو روک سکتے ہوں اور نہ روکیں، ہم تو نہیں روکتے بھائی، بہت ساری ایسی جگہیں، بہت ساری ایسی رہائشیں جدھر ہم کہہ سکتے ہیں اٹھ کے نماز پڑھو، لیکن ہم کہتے ہی جی کہتے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، أَن يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ ان کو کسی فتنے کے اندر مبتلا کر دے گا یا اللہ ان کو دردناک عذاب سے دوچار کر دے گا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو عذاب کے اندر پھر گیلے خشک اور تر سارے پس جاتے ہیں، نیک اور بد سارے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ عذاب اس لیے آتے ہیں، زلزلے اس لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو واپس بلانا چاہتے ہیں کہ لوگ واپس پلٹ آئیں، لوگ اپنی زندگی پہ توجہ دیں، لوگ اپنی آخرت کی فکر کریں، لوگ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، لوگ توبہ کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ سجدہ میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ان کو ضرور چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، ہلکے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ واپس پلٹ آئے۔ میرے رب مجھے اور آپ کو توبہ کا موقع دیتا ہے، واپس پلٹنے کا موقع دیتا ہے، واپس بلا رہا ہے کہ بس کر میرے بندے، میں نے تجھے وجود دیا ہے، میں نے تجھے خلق کیا ہے، میں نے تیری ساری زندگی کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، میں نے تیرے سارے پیدائش کے مرحلوں کو میں نے مکمل کیا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد تیری ساری ضرورتوں کا بندوبست میں نے کیا ہے، اور پھر تو میری بغاوت کرتا ہے، اور پھر تو میرے حکموں کو توڑتا ہے، اور پھر تو میرے حکم عدولی کرتا ہے، اور پھر تو حرام کا ارتکاب کرتا ہے، اور پھر تو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اور پھر تو بڑوں کی گستاخی کرتا ہے، اور پھر تو اللہ کی حکموں کو توڑ مروڑ دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس ڈگر سے واپس بلانا چاہتے ہیں، اس انداز سے واپس کھینچنا چاہتے ہیں۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ واپس پلٹ آئے، شاید عذاب دیکھ کے، موت دیکھ کے، لاشیں دیکھ کے، بلڈنگیں گرتی دیکھ کے یہ قوم واپس پلٹ آئے اور واپس لوٹ آئے توبہ کرنے اللہ کی طرف۔ سورۃ توبہ میں اللہ کہتے ہیں وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال ان کو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ امتحان میں ڈالا جاتا ہے، فتنے میں ڈالا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ہم ان کو امتحان میں ڈالتے ہیں، ہم ان کو عذاب میں ڈالتے ہیں۔ ابھی تو ہم سیلاب کو ہی نہیں بھولے تھے پچھلے سال کا، ابھی تو لوگ وہ ہی نہیں سنبھالے گئے۔ کل ایک ساتھی مجھے ملا، کہتے ہیں جی سیلاب کے دنوں میں ہمارا سارا گھر جو ہے نا وہ بہہ گیا، سیلاب کی نظر ہو گیا، ہم پہاڑ پہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور ابھی تک میرے بچے پہاڑ پہ رہتے ہیں، اور میرے گھر والے بڑے افراد اور باقی جو مال ڈنگر ہے وہ سارا پہاڑ پہ ہے، اسکول جانے والے بچے نیچے اترے ہوئے ہیں۔ پوچھئے لوگوں سے جو گھروں سے بے گھر ہو گئے، یہ بھی اللہ کا عذاب تھا، کبھی ہوا کی صورت میں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی ہوا کی صورت میں، کبھی وبا کی صورت میں، کبھی مکڑی کی صورت میں، کبھی بارشوں کی صورت میں، کبھی اولوں کی صورت میں اللہ اپنے عذاب کو نازل کرتے ہیں۔ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ، کیا نہیں دیکھتے وہ لوگ، اولا یرون، کیا نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائے جائیں گے ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، ثم لا يتوبون وهم لا يذكرون،
امتحان بھی آتا ہے، آزمائش سے دوچار بھی ہوتے ہیں، اور پھر توبہ نہیں کرتے اور وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. ہم اس لیے عذاب دیتے ہیں کہ توبہ کر لیں، واپس پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، زندگی پہ نظر ثانی کر لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے آپ پہ غور کر لیں، اپنے رویے کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں زندگی اللہ سے کتنی دور ہے. ثم لا یتوبون، ہم تو ان کو توبوں کا موقع دینا چاہتے تھے، حالات ایسے بنا دیے تھے ان کے دل نرم ہو جائیں، ان کے دل پگھل جائیں، ان کے دل کی سختی ختم ہو جائے، بغاوت کے جراثیم مر جائیں اور یہ توبہ کر لے. ثم لا یتوبون، لیکن یہ ایسے پکے ہیں کہ توبہ نہیں کرتے. ولا ہم یذکرون، اور وہ نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، سورۃ فصلت میں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں دنیا کے کناروں میں، آفاق میں، آسمان پہ، فضاؤں میں، ہواؤں میں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کو بات واضح ہو جائے کہ وہ برحق ہے، اس کا وجود برحق ہے. اپنے نفسوں کے اندر بھی نشانیاں دکھا دیتا ہے، اس جسم کے اندر بھی نشانیاں دکھا دیتا ہے. اور وہ پچھلے دنوں جو فوت ہو گیا میجر جنرل جس کو کہتے تھے، اللہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا وہ مستحق ہے. پہلے تو اس کو بیماری کا ہی نہیں پتہ چلا، بیماری کون سی ہے جس نے مسلمان بچیوں کو پکڑ پکڑ کے کافروں کے حوالے کیا اور مسلمان حکومت کا تیا پانچا کیا. اس کو بیماری کا نہیں پتہ چلا، پروٹین جمع ہو رہی اس کی ہڈیوں کے اوپر، وہ پروٹین کا مصرف کوئی نہیں، بیماری ایسی علاج کوئی نہیں. اللہ دکھاتا ہے نشانیاں لوگوں کو، اس کے نفسوں میں نشانیاں دکھاتا ہے. بول نہیں سکتا، کئی مہینوں سے بول نہیں سکتا، آنکھیں کھلی ہیں، آنکھیں اندر چلی گئی ہے، بیماری کا پتہ نہیں چل رہا. جو ملک پہلے پوری کابینہ جا کے اپنے ایئرپورٹوں کو اس کا استعمال کرتی تھی، آج وہ وقت ہے کہ وہ اس کو ویزا دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھی، اپنے اسپتالوں میں علاج کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ دکھاتا ہے نشانیاں لوگوں کو. اور پھر ایسا علاج کیا تجویز ہوا، دمچی کی ہڈی پہ ایک انجیکشن لگتا تھا، دمچی کی ہڈی جو آخری ریڑھ کی ہڈی کے آخر پہ جو ہے نا، وہاں ایک ٹیکا لگتا تھا اور اس ٹیکے سے چیخیں نکلتی تھی مریض کی. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم دنیا کے کناروں کے اندر بھی اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی نشانیاں دکھاتے ہیں. ہر بندے کا وجود یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. یہ زندگی کا سسٹم، یہ میری آپ کی زندگی کا برقرار رہنا، یہ کھانے پینے کا پروسیس، یہ کھانے پینے کا ہضم ہو کے توانائی بننا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم. ہم نشانیاں دکھاتے ہیں لوگوں کو، اللہ اکبر کبیر. عجیب مرضیں، عجیب مرضیں. یہ ہے اس کی نشانی ہے، کس طرح وہ اپنے ظالم اور جابر لوگوں سے کس طرح انتقام وہ لے لیتا ہے. جو جس قسم کا باغی ہوتا ہے، جتنا بڑا باغی ہوتا ہے، اللہ اس کو اسی قسم کے عذاب سے دوچار کرتے ہیں. یہاں تک کہ بات واضح ہو جائے کہ انہ الحق، وہ برحق ہے، اس کی حکومت نہ ختم ہونے والی ہے، اور وہ طاقت کے لائق ہے. ہماری طاقتیں کیا ہیں، ہمارے مکے کیا ہیں، ہماری قوتیں کیا ہیں، ہمارے روب داب کیا ہیں. ہم تو مر کے مٹی میں جانے، اپنے ملکوں میں زندگی میں داخلہ بھی ممکن نہیں ہوا ہمیں، تو ہم کمزور لوگ ہیں. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تیرے رب کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر خوب گواہ ہے. اور میرے عزیزوں، میری حرکات و سکنات سے، میرے اقوال و افعال سے، میری نظروں اور نگاہوں سے
میرے کان کے اندر جو باتیں جاتی ہے اور میری زبان جو بولتی ہے اور میرا دل اور دماغ جو سوچتا ہے، میرے ہاتھ جو پکڑتے ہیں اور میرے پاؤں اس کی طرف چل کے جاتے ہیں، میرا رب اس کے اوپر گواہ ہے، اللہ کے علم ہے، مالک کو معلوم ہے، میری حرکات اور سکنات کو اسے علم ہے، اور وہ جب چاہے وہ اپنے حکم سے انتقام لے سکتا ہے، جب چاہے بدلہ لے سکتا ہے، اور مجھے اس سے ڈرنا چاہیے، رب سے ڈرنا چاہیے۔ کبھی تکبر والی زبان استعمال نہ کرے۔ انسان تو عاجز ہے، انسان تو مجبور ہے۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ایسی آفاق کے اندر کوئی ایسی نشانی دیکھتے نا، اس کائنات کے اندر کوئی ایسی تبدیلی دیکھتے جو رب کے حکم سے رونما ہوتی تھی، اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی تھی، آپ ڈر جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے۔ نبی کریم کے زمانے میں سورج گرہن لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، سورج گرہن دیکھ کے پریشان ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب سورج گرہن لگے تو پھر چھوڑ دو اپنے کام کاج، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے مسجد کا رخ کرو، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، بھاگ کے مسجد کی طرف چلے جاؤ اور اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے جا کے بندگی کرو۔ ہم ہیں کہ ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں، وقتی طور پہ تھوڑا سا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی کی اسی طرح ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، ہزاروں لوگ موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہم ہمارے معاملات اور حالات اسی طرح کے۔ میرے آپ کے نبی کہتے ہیں جب اللہ کی نشانی دیکھے فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، پھر بھاگو، جب سورج گرہن دیکھو، چاند گرہن دیکھو، بارشوں کا رکنا دیکھو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی انٹرنیشنل قسم کی یا جتنی بھی اس قسم کی نشانیاں جو جس سے پوری دنیا متاثر ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال کس میں دیکھا؟ نماز میں دیکھا۔ سورج گرنے لگا تو پھر اعلان کیا الصلاۃ جامعۃ، حالانکہ 5 نمازیں فرض تھی، ایک زائد نماز پڑھی اللہ کو منانے کے لیے، جب رب لوگوں کی بغاوتوں کی وجہ سے اور لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اور لوگوں کے حکم عدولی کی وجہ سے اور لوگوں کے حکم پامال کرنے کی وجہ سے جب رب غضبناک ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رب کو منانے کے لیے 5 نمازوں سے زائد نماز ادا کی ہے۔ جب کوئی قوم کسی ایسے عذاب سے دوچار ہوئی، اللہ کے رسول نے اسپیشل نماز پڑھی۔ سورج گرہن لگا جس سے پوری دنیا اور پوری انسانیت متاثر ہوئی، بلکہ باقی مخلوقات بھی متاثر ہوئی۔ آپ نے حل کس میں دیکھا؟ نماز۔ اور نماز بھی ہماری طرح نہیں، سورۃ بقرہ، آل عمران، اور پھر ایک رکوع نہیں، جب قیام میں تھک گئے تو پھر رکوع کیا، پھر رکوع سے اٹھے اور پھر دوسرا رکوع کیا، 2 رکوع کے ساتھ نماز پڑھی، ایک مرتبہ قیام کر کے جھکے اور اتنا کھڑے ہوئے کہ کمر تھک گئی، اور پھر جھکے، دوبارہ جھکے، اور پھر کھڑے ہو کے پھر قیام کیا اور پھر سجدے کی۔ دوسری رکعت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک سورج گرہن ختم نہیں ہوا آپ نے نماز ختم۔ اس سے اصول سمجھ لو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبت آن پڑے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو پھر اللہ کی مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ آپ کے اجڑے ہوئے کام، الجھے ہوئے کام، پھنسے ہوئے کام حل چاہتے ہیں تو پھر وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ اپنے سجدوں کی مقدار کو بڑھا لو، اپنی نماز بڑھا لو، تہجد شروع کر دو، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، لمبے قیام کے ساتھ پڑھو، لمبا سجدہ کرو، اللہ کے سامنے اپنے جسم کا سب سے بہترین حصہ جا کے مٹی میں رکھ دو۔ میرے آپ کے نبی کہتے ہیں فَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، جہاں تک سجدے کا معاملہ ہے تو دعا میں کوشش کرو، دعا میں محنت کرو، اجتہاد کرو دعا کے اندر۔ فَقَمِنُوا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، سجدہ وہ محل اور وہ جگہ اور وہ حالت ہے جب بندہ سجدے میں پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا ہے، یہ حالت ایسی حالت ہے کہ اللہ اس حالت میں کیوں ہی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ بھی نماز کی کیفیتوں میں سے ایک کیفیت ہے، سجدے میں دعا کر۔ اور ایک روایت میں اقرب ما یکون العبد عند ربہ وهو ساجد، نماز کی کیفیات اور حیات میں سے
اگر نمازی سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو حالت سجدہ میں ہوتا ہے. اپنے اجڑے ہوئے کام اور پھنسے ہوئے کام نکالنا چاہتے ہو، اپنے سجدوں کی مقدار میں اضافہ کرو اور سجدوں کے معیار میں اضافہ کرو. رب کے سامنے جھک جاؤ. میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ. جب اس قسم کی آفاق کے اندر تبدیلی دیکھو، دنیا کے کناروں پہ اس قسم کا ماحول دیکھو، اللہ ذوالجلال کا جو قانون قدرت ہے اس نے اپنے کن کہہ کے وہ تبدیل کر دیا ہے، سورج کو گرن لگا دیا ہے، یا زمین کو ہلا دیا ہے، زمین پہ زلزلہ برپا کر دیا ہے. فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ. پھر اس کے ذکر کی طرف پریشان ہو کے بھاگو. اللہ کا ذکر کرو، وہ دعائیں ہی، اور اس سے دعا کرو، وہ استغفار ہی، اور اس سے گناہوں کی مغفرت طلب کرو. اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا رب تو ہمیں معاف کر دے. یہ اللہ کے رسول نے بتایا حل. عمر بن خطاب کے زمانے میں زلزلہ آ گیا، اور عمر بن خطاب کیفیت کیا تھی؟ آپ کی کیفیت سیدہ حفصہ بنت ابی عبید بیان کرتی ہے زلزلت الارض علی عہد عمر. عمر بن خطاب کے زمانے میں زلزلہ آیا، حتیٰ کہ استفقت السرر، پلنگ سے ٹکرا گئے، چارپائیاں ٹکرا گئی ایک دوسرے. زلزلہ اتنا شدید تھا. عمر بن خطاب نے لوگوں سے خطاب کیا اور لوگوں سے مخاطب ہوئے. فرمایا احدثتم لقد عجلتم لئن عادت لأخرجن من بین اظہرکم. تم نے کوئی نیا کام کیا ہے، کوئی نیا گناہ تم نے کیا ہے جس کی وجہ سے زلزلہ آیا ہے. کوئی نیا کام تم نے کیا ہے، کوئی نیا گناہ تم نے کیا ہے. احدثتم، کوئی دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے اور تم نے جلدی کی ہے، اور اگر دوبارہ اس قسم کی کوئی صورتحال بنی تو میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا یہاں سے. بس بستی میں نہیں رہوں گا جس میں اسی قسم کے لوگ بستے ہوں. ایک روایت میں ہے فرمانے لگے ما كانت هذه الزلزلة الا عند شيء احدثتموها. یہ زلزلے تب آتے ہیں جب تم کوئی نیا کام کرتے ہو، کوئی نیا گل کھلاتے ہو، تب زلزلے آتے ہیں. جب نئی بغاوت کرتے ہو تب زلزلے آتے ہیں. جب نیا گناہ کرتے ہو تب زلزلے آتے ہیں. ما كانت هذه الزلزلة الا عند شيء احدثتموه والذي نفسي بيده. مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عادت لا اساکنکم فیها ابدا. اگر دوبارہ یہ زلزلہ آ گیا تو میں تمہاری بستی چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں تم میرا رہو گے نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یا ایھا الناس ان ربکم یستعتی بکم فاعتبوہ. میرا رب تم سے ناراض ہے اور میرا پروردگار تم سے ناراض ہے اور وہ اپنی رضامندی چاہتا ہے. یہ رب کے ناراضگی کا الارم ہے، یہ اللہ ذوالجلال کے غصے میں آنے کی گھنٹی ہے. لوگوں بے شک تمہارا رب تم سے ناراض اور وہ اپنی رضامندی چاہتا ہے. فاقبلوا عتبہ، اور تم اسے راضی کر لو. وتوبوا الیہ، اور اس کی طرف توبہ کر لو. قبل ان لا یبالی فی ای واد حلقتم، اس سے پہلے کہ جب اسے کوئی پرواہ نہ رہے کہ تم کس وادی کے اندر ہلاک ہو رہے ہو. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ترکی ہم سے دور ہے اور شام ہم سے دور ہے. یہ بلڈنگوں کا گرنا اور یہ زلزلوں کا آنا اور یہ بلڈنگوں کا زمین بوس ہونا، یہ مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف جھنجھوڑ کے دعوت دیتا ہے کہ میں اپنے آپ کی اصلاح کر لوں، میں اپنے آپ کی اصلاح کر لوں. میں اگر کوئی گناہ کر رہا ہوں، بغاوت کر رہا ہوں، مجھے اس سے توبہ کرنی چاہیے. شام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں زلزلہ آیا، انہوں نے لکھ کر بھیجا اخرجوا ومن استطاع منکم ان یخرج صدقۃ. نکلو اللہ کے گھروں کی طرف، اور جو تم میں سے نکل جاؤ اور جو تم میں سے صدقہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ صدقہ کرے. فإن اللہ یقول قد افلح من تزکا. اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہے وہ جس نے تزکیہ کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام یاد کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. زلزلے آنے کی تیسری وجہ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، یہ اللہ کا عذاب آتا ہے اور اللہ کا عذاب بن کر آتے ہیں. پہلی وجہ یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے. دوسری وجہ یہ اللہ ہمیں واپس لوٹانا چاہتے ہیں. تیسری وجہ یہ اللہ کا عذاب ہے اور اللہ اپنا عذاب نازل کرتا ہے. قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم. تم سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، تدبیریں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارتوں کو ان کی بنیادوں سے ہلا کے رکھ دیا تھا. فخر علیہم السقف، خر علیہم السقف، اور ان کی چھت ان کے اوپر گر پڑی.
ان کے اوپر سے وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ایسی جگہ سے عذاب آیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح آتے ہیں، پچھلی قوموں کے اندر آئے تھے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے عذاب کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کے اوپر اپنے پتھروں کی بارش نازل کی تھی، یہ بھی گناہوں کی شامت تھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے تھے کہ جن کو ایک چیخ آئی اور چیخ کی وجہ سے مر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو ہم نے زمین کے اندر دنسا دیا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرتا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ جو قومیں بغاوتیں کرتی تھیں یہ اللہ کا عذاب بن کے زلزلے اور قسم کے عذاب آیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا بستیوں والے اس بات میں بے خوف ہو چکے ہیں، امن میں آ چکے ہیں کہ رات کو ان کا عذاب، ان کے پاس رات کے وقت ہمارا عذاب آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى، کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہوئے کہ چاش کے وقت عذاب آ رہا اور وہ کھیل رہے ہوں؟ کسی وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اور اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کہ اللہ کی تدبیر سے لوگ بے خوف ہو چکے ہیں، امن میں ہو چکے ہیں۔ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کے تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں، وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہوتے ہیں، گھاٹا پانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا نا تو ہر روز کہتے تھے الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا، میں سارے شکر اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہم کو آج کے دن معافی دی ہے، ہمیں آج کسی عذاب سے مبتلا نہیں کیا۔ ولم یہلکنا بذنوبنا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ یہ صحابی رسول ہے، یہ صحابی رسول ہے جن میں کوئی بے نماز نہیں تھا، جن میں کوئی داڑھی موڑا نہیں تھا، جن میں کوئی سود خور نہیں تھا، جن کے اندر کوئی زانی نہیں تھا، جو جہاد کرنے والے لوگ تھے، لیکن اس قدر اپنے ان چھوٹی کمیوں کوتاہیوں کے اوپر بھی ڈلتے تھے کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج کا دن تیرا عذاب نہیں اترا، اور اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تو نے ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا۔ مالک الملک اس بات پر قادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسَفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم اس بات سے خوف ہو چکے ہو کہ جو آسمان میں ہے، جو بلندی پہ ہے، جو اللہ ذوالجلال ہے، وہ تمہیں زمین سمیت دھنسا کے رکھ دے اور یہ زمین اچانک حرکت کرنے لگ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی قدرت ہے، اللہ چاہے تو وہ اس زمین کو الٹا کے رکھ دے۔ زمین کی پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا زمین سے، حضرت جبریل نے ایک پر پہ اٹھایا اور اس کو آسمان کے قریب لے جا کے اس کو الٹا دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی نچ کر۔ قیامت کے قریب زلزلوں کی کثرت ہوگی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم ختم نہیں ہوگا، علم قبض کر لیا جائے گا، علم دین اٹھ جائے گا۔ وَتَكْسُرُ الزِّلْزَالُ، اور زلزلے بہت زیادہ آئیں گے۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وقت قریب ہو جائے گا۔ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور قتل بہت زیادہ ہو جائے گا۔ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضُ، مال کی بہتات ہوگی اور مال لوگوں کے درمیان بہت زیادہ ہو جائے گا۔ میرے آپ کے نبی کا ارشاد گرامی سنن ترمذی کی روایت ہے، اور آپ بھی غور کیجیے اس کے اوپر، کہیں میں بھی اللہ کے عذاب کو دعوت تو نہیں دے رہا۔ وَفِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، اس امت میں 3 قسم کے عذاب آئیں گے۔ خسفن، زمین لوگوں کو نکل لے گی، زمین میں لوگ دھنس جائیں گے، زمین ہڑپ کر جائے گی لوگوں کو۔ ابھی کچھ بلڈنگیں آپ نے دیکھی نا، سائڈ کی بلڈنگیں وہ اس طرح کر کے نہیں گری کوئی، زلزلے کی وجہ سے وہ نیچے ہی دب گئی ہیں، ایسے ایسے کیسے زمین ان کو نیچے سے کھینچ لیا اس کو زمین۔ ویڈیو دیکھیں آپ ذرا، آپ نے فرمایا میری امت میں خسف ہوگا۔ خسف کہتے ہیں زمین نگل جائے گی، زمین پھٹے گی اور دبوچ لے گی سب کچھ۔ خسفن
و مسخ، لوگوں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے، شکلیں تبدیل ہو جائیں گی، شکلیں تبدیل ہو جائیں گی لوگوں کی. دیکھ لیں یہ بھی ایک شکل تبدیل ہونے کی صورت ہے کہ چہرے دیکھنے کے لائق ہی نہیں ہوں گے. وقذف، اور پتھروں کی بارش ہو. فقال رجل من المسلمین، مسلمانوں میں سے ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ ومتى ذلك، یہ کب ہوگا، کس وقت ہوگا؟ 3 باتیں آپ نے فرمائی اور آپ سوچ لیجئے ذرا، اپنے موبائلوں کو چیک بھی کر لیجئے گا. اذا ظہرت القینات، جب گانا بجانے والے لوگ ظاہر ہو جائیں گے، نمایاں کھلا کنجر لوگ عام ہو جائیں گے. اذا ظہرت القینات، گانا بجانے والی عام ہو جائے گی، کنجری عام ہو جائیں گی. جو پچھلے دنوں میں گالی تھی نا، کہتے ہیں کنجری کی اولاد، کنجرا، آج وہ گالی نہیں ہے. آج میرا بیٹا کیا کہتے ہیں، شو بزنس میں چلا گیا ہے. یہ شو بزنس کا آدمی ہے، یہ اداکار ہے جی، اور یہ فنکار ہے جی. سبحان اللہ. بیٹی اور بیٹا جا رہے ہیں، کوئی عیب نہیں ہے. جب یہ عام ہو جائیں گے، والمعازف، اور گانے بجانے کے آلات ہو جائیں، وہ آپ کے ہاتھوں میں بج رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے. وشربت الخمور، اور شرابیں پی جائیں گی، شراب پی جائے گی، عام پی جائے گی. اس ملک میں پابندیوں کے باوجود بھی لوگ شراب بیچتے بھی ہیں، چھپ بناتے بھی، بھلے غیر مسلم ہیں لیکن اس کے باوجود شراب لوگ تقسیم بھی کرتے ہیں، دباغ میں رکھ کے بھی لے جاتے ہیں، گاڑیوں بھی لے کے جاتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں. اس کے باوجود کہ یہاں پابندیاں موجود ہیں. تو یہ جب معاشرے میں اس قسم کے گناہ عام ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب آیا کرتے ہیں، پھر زلزلے آئیں گے اور پھر مصائب آئیں گے. میرے آپ کے نبی کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میری امت میں ایسی قوم ہوگی جو ریشم کو حلال سمجھے گی، زنا کو حلال سمجھے گی، زنا کو حلال سمجھے گی. دیکھ لیں آپ، ہمارے تو ملک میں قانون بن گیا کہ 18 سال کا بچی اور بچہ اگر وہ بدکاری بھی کر لیں، گھر سے بھاگ کے بھی نکاح کر لیں تو کہتے ہیں کوئی نہیں، اس کو تحفظ دینا چاہیے، روک نہیں سکتے. ماں باپ کو اندر کروا سکتے ہیں. ایسی قوم ہوگی جو زنا کو حلال سمجھے گی. کسی کی زنا کی بات کرتے ہیں اس کا پرسنل معاملہ، جی پرسنل لائف کو نہ چھیڑیے آپ، اس کی ذاتی معاملہ. اللہ کی حد کو توڑ رہا ہے، ہم اس کو ذاتی یا پرسنل معاملہ کہہ کے اس کا دفاع کرتے ہیں. ریشم حلال سمجھیں گے، شراب حلال سمجھیں گے، اور گانے بجانے کے حالات. اب یہ تو پوری وزارتیں ہمارے ملکوں میں ایسی کے اوپر ہیں، فن کے اوپر بھی، فنون عملیہ کے اوپر بھی، یہ فنون لطیفہ کے اوپر بھی، سپورٹ، اور یہ اس قسم کی وزارتیں بن گئی ہیں جن کا کام ہی ناچنا اور گانا ہے اور کنجروں کو سپورٹ کرنا. اس کے لیے سالانہ بجٹ میں باقاعدہ حصہ مقرر ہے، اور مسجد کے میٹر کو ٹی وی کا بل آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ مسجد کے میٹر پہ ٹی وی ٹیکس بھی آ رہا ہے مسجد کے میٹر. اللہ اکبر کبیر. یہ وقت بھی آئے گا، کچھ لوگ پہاڑوں کے اوپر لگیں گے، کہتے کچھ لوگ پہاڑوں کے اوپر اپنا گھر بنائیں گے، اور وہ متکبر قسم کے لوگ ہوں گے، ان کے نوکر اور ان کے غلام ان کی بکری لے کے پہاڑوں کے پاس، ان کے پاس صبح شام لے کے آئیں گے ان کا مال اور ڈنگر لے کے. اللہ اکبر کبیر. ان کے پاس کوئی فقیر مانگنے کے لیے آئے گا تو ان کو ٹالنے کے لیے کہیں گے کل آنا، کل ہمارے پاس آنا، کل آپ کو دیں گے. لیکن راتوں رات اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا اور ان کو بندر اور خنزیر بنا کے رکھ دے گا. صحیح بخاری کی حدیث سے میرے عزیز. اور یہ زلزلہ، آخری بات، ہم کو ایک بہت بڑے زلزلے کے حوالے سے بھی خبردار کرتا ہے. یہ چھوٹے زلزلے ہیں، 7-8 درجے تک ہے، لیکن ایک زلزلہ ایسا زلزلہ بھی ہوگا جس کا اللہ اپنی کتاب میں یوں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. وہ زلزلہ ہے جو پہاڑوں کو چلا کے رکھ دے گا، وہ زلزلہ ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا.
یہ وہ زلزلہ ہے جس کے اوپر آسمان بھی لرزے گا، اور یہ وہ زلزلہ ہے جس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اور یہ وہ زلزلہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، آپ دیکھیں گے کہ دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، وتضع کل ذات حمل حملها، اور حاملہ جانور اور جاندار اپنا حمل گرا دے گا۔ وتری الناس سکارا، آپ دیکھیں گے لوگوں کو نشے میں ہیں، وما هم بسکارا، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے مجھے اور آپ کو اس زلزلے کے بارے میں خبردار کرتے ہیں، یہ بھی ایک سبب ہے۔ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ بڑا زلزلہ آ جائے اور قیامت قائم ہو جائے۔ مجھے اپنے اللہ کی طرف توبہ اور رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے معاملہ، ہر بندہ اپنے معاملات کو دیکھے، میرا اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے، اور مجھے وہ اپنا معاملہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ کسی کی ذمہ داری بعد میں ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں اور اپنی اصلاح کیجیے، اور ان حالات میں اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑیں، قرآن مجید اور نماز کے اوپر توجہ دیں۔ اور ان دنوں میں ہم اپنے زوم والے اس کلاس کے اوپر قرآن نماز کا ترجمہ شروع کیے ہوئے ہیں، رات 8:30 بجے بھی اور 6:30 بجے بھی زوم کلاؤڈ میٹنگ پہ نماز کا ترجمہ تک ہے۔ کچھ لوگ 60 70 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔